أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ النساء آیت نمبر 119 سے 126 تک پڑھیں گے. یہ پارہ نمبر 5 کا رکوع نمبر 15 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور لَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ضرور بضرور ان کو گمراہ کروں گا. یہ شیطان کے قول کی حکایت ہے کہ جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا تو اس وقت اس نے یہ کہا تھا کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ضرور بضرور تیرے ان بندوں کو گمراہ کروں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ضرور بضرور ان کو آرزوئے دلاؤں گا، تمنائے دلاؤں گا، امیدیں دلاؤں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ضرور ان کو حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ، تو ضرور وہ چیریں گے، آذان الانعام، جانوروں کے کان، چوپاؤں کے کان. آذان اذن کی جمع ہے. ایک اذان ہے جو نماز کا بلاوا ہے، اور ایک آذان ہے جو کانوں کو کہتے ہیں. تو یہاں آذان ہے مراد کان. آذان الانعام، انعام چوپائے، کہ میں ان کو حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ، بَتِّكَ يُبَتِّكُ کے معنی چیرنا، کاٹنا، تو وہ ضرور چیریں گے آذان الانعام، چوپاؤں کے کان. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ضرور ان کو حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ، تو وہ ضرور تبدیل کریں گے، خلق اللہ، اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت کو، اللہ کی تخلیق کو. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، اور جو کوئی شیطان کو بنائے گا، وَلِيًّا دوست، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر، فَقَدْ خَسِرَ، تو یقیناً وہ خسارے میں پڑ گیا، خسرانا مبینہ، واضح خسارے میں، واضح نقصان میں. یعدہم، شیطان وعدے کرتا ہے ان لوگوں سے، ویمنیہم، اور ان کو آرزوئے دلاتا ہے، امیدیں دلاتا ہے. وما یعدہم الشیطان، اور شیطان وعدے نہیں کرتا ان سے، الا غرورا، مگر دھوکے کے. اولئک، یہی لوگ ہیں، مأواہم جہنم، جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجدون، اور وہ نہیں پائیں گے، عنہا، اس جہنم سے، محیصا، بھاگنے کی کوئی جگہ. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، سندخلہم، جلد ہی ہم داخل کریں گے ان کو، جنات، ایسی جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، حقا، جو سچا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون ہے اللہ سے زیادہ سچا، قیلا، بات کرنے میں. لیسا بامانیکم، کچھ نہیں ہوگا، نجات نہیں ملے گی، بامانیکم، صرف تمہاری آرزو سے. امانی جمع ہے امنیتن کی، آرزو اور امید. تمہارے آرزو سے کچھ نہیں ہوگا اے مسلمانوں، جب تک عمل نہیں کرو گے اور عقیدہ ٹھیک نہیں کرو گے. ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ اہل کتاب کے آرزو سے کچھ بنے گا. اہل کتاب یہ قرآن کی اصطلاح ہے، مراد یہود و نصارہ ہے. یہ نقطہ یاد رکھے، جہاں بھی قرآن میں اہل کتاب کا لفظ آتا ہے، اس سے مراد یا یہودی ہوتے ہیں یا نصارہ، یا دونوں. نہ تمہارے آرزو سے کچھ بنے گا، اور نہ اہل کتاب کے آرزو سے، جب تک عقیدہ اور عمل نہیں کرو گے.
من یعمل سوءا، جو بھی کوئی برا عمل کرے گا، یجز بھی، اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، ولا یجد لہ، اور وہ نہیں پائے گا اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیا ولا نصیرا، نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، اور جو کوئی کرے گا عمل نیکیوں میں سے، من ذکر، چاہے مرد ہو، او انثی، یا عورت ہو، وہو مؤمن، اس حال میں کہ یہ عمل کرنے والا مؤمن ہو، فاولئک یدخلون الجنۃ، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون نقیرا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا ذرا سا بھی۔ ومن احسن دینا، اور کس کا دین زیادہ خوبصورت ہے، ممن، اس سے، اسلم، جو جھکائے، وجہہ، اپنا چہرہ، للہ، اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے، وہو محسن، اس حال میں کہ وہ مخلص ہو، اس کے دل میں نفاق نہ ہو، واتبع، اور جو پیروی کرے، ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، حنیفہ، جو ایک اللہ کو ماننے والا تھا، یعنی اسلام، جو اسلام کا پیروکار ہے، کہ یہی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی ہے۔ واتخذ اللہ، اور اللہ نے بنا لیا تھا، ابراہیم خلیلا، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خالص دوست، وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔ محترم سامعین، پہلی آیت، آیت نمبر 119 میں شیطان نے 4 دعوے کیے۔ پہلا دعویٰ یہ ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، دوسرا یہ کہ میں ان کو امیدیں دلاؤں گا، تیسرا یہ کہ میں ان کو حکم دوں گا تو یہ چوپاؤں کے کان چیریں گے، اور چوتھا دعویٰ یہ کہ میں ان کو حکم دوں گا تو یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت کو تبدیل کریں گے۔ گمراہی، میں ان کو گمراہ کروں گا، یہ تو آسان ہے کہ میں ان کو اسلام سے روکوں گا اور ان کو گمراہی کے راستوں پہ ڈالوں گا، جہنم کے راستوں پہ ڈالوں گا، اور ان کو آرزوئیں دلاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیدھے راستے سے ہٹتے رہیں گے، دن بدن گناہوں میں پھنستے چلے جائیں گے، تو لیکن میں ان کو ایسی باتیں ان کے دلوں میں ڈالوں گا کہ یہ کبھی بھی اپنی ان گناہوں والی زندگی سے نہیں نکلیں گے، یہ اپنے آپ کو حق پر سمجھیں گے حالانکہ یہ باطل پر ہوں گے۔ جیسے مثلا اس طرح کی باتیں دل میں آئے کہ جنت کس نے دیکھی ہے اور دوزخ کس نے دیکھی ہے، اور قبر میں کیا ہے یہ تو کسی کو پتہ نہیں، اور وہاں سے کون آیا ہے، اور اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے، اور ہمارا نبی ہمارا سفارش کرے گا ہم جو بھی کریں۔ یا شیطان اس طرح دل میں ڈالتا ہے کہ ابھی تو بچہ ہے، جوان ہے، بعد میں جب بوڑھا ہو جائے گا توبہ کرے گا، جب حج کر لے گا تب نمازیں شروع کرے گا۔ یا اس طرح کی باتیں ڈالتا ہے کہ تیرے باقی کام جب ٹھیک نہیں ہے تو نماز کیوں پڑھتا ہے، اس سے کیا ہوگا۔ یا یہ کہ ابھی تو آپ کی بہت بڑی زندگی ہے، اور ابھی تو آپ نے یہ کرنا ہے، اور ابھی تو آپ نے کیریئر بنانا ہے، اور ابھی تو آپ کے شادی کرنی ہے اور بچے ہیں، اور ان کے یہ ہے، اس طرح امیدیں لمبی لمبی دل میں ڈالتا رہتا ہے، تو یہ دوسرا ہے۔ تیسرا یہ کہ میں ان کو حکم دوں گا تو یہ چوپاؤں کے کان چیریں گے۔ اس میں اصل میں اشارہ ہے کہ عرب میں یہ رواج تھا کہ بحیرہ ایک اونٹنی ہوتی تھی جس کو وہ بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے اور نشانی کے طور پر اس کے کان چیر دیتے تھے۔ یہ وہ اونٹنی ہوتی تھی جو مسلسل 5 بچے جنتی اور 5واں اس میں نر ہوتا، تو نہ اس کا دودھ دوتے تھے نہ اس پر سواری کرتے تھے، وہ جدھر سے چاہے پیے جدھر چاہے کھائے، اور یہ ان کے ہاں بڑے ثواب کا کام تھا۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں جو مزارات پر مختلف اس طرح کے کام ہوتے رہتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے لیکن اس کو ثواب لوگ سمجھتے ہیں، تو یہ تیسرا۔ چوتھا ہے کہ میں ان کو حکم دوں گا تو یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی شکل و صورت کو تبدیل کریں گے۔ یہ ذرا تفصیل سے سنیں، اس میں بڑی بہت سی ایسی باتیں ہیں جس میں آج ہم مبتلا ہے۔ تو اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت کو تبدیل کرنا، اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ میں مختصراً بتاتا ہوں۔ دین اسلام کو بدلنا، کہ دین اسلام یہ فطری دین ہے، تو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرنا یہ
اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت کو تبدیل کرنا ہے، حرام کو حلال سمجھنا، حلال کو حرام سمجھنا، جائز کو ناجائز، ناجائز کو جائز سمجھنا۔ ہم جنس پرستی، مرد کا مرد سے، عورت کا عورت سے خواہش پورا کرنا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ مرد کا اپنے آپ کو ہجڑا بنانا، خسی بنانا، عورت کا مردوں کی طرح روپ اپنانا، مرد کا داڑھی منڈانا یا چھوٹی بنانا سر پر عورتوں کی طرح، یا عورتوں کی طرح چوڑیاں پہننا وغیرہ، یعنی وہ تمام چیزیں جو عورتوں کے ساتھ خاص ہے، جو ان کی نشانی ہے، وہ اگر مرد اپنائے تو وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ مرد عورتوں کی طرح لباس پہننے، ان کی طرح جوتے پہنے، یا عورتیں مردوں کی طرح، یا اپنے جسم پر ٹیٹوز بنوانا، گودنا جس کو کہتے ہیں، اور یا گدوانا کسی اور سے، اور آبرو کے بال اکاڑنا، یا مردوں کا نسبندی کرنا، یا عورتوں کا آپریشن کر کے اپنے آپ سے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کو ختم کرنا، یا اپنے دانتوں میں خلا پیدا کرنا، اپنے دانتوں کو باریک کرنا، یا سر پر مصنوعی بال لگوانا، یا دوسری عورت کے بالوں کو اپنے بالوں کے ساتھ لگانا۔ تو یہ ساری وہ صورتیں ہیں جو تغییر لخلق اللہ میں شامل ہے، اور یہ شیطانی کام ہے جو شیطان نے لوگوں کے لیے آراستہ کر دیے ہیں اور اس طرح ان کو ان میں ڈال دیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ جو اس طرح شیطانی کام کرے گا تو شیطان کو دوست بنائے گا اور اپنا بہت بڑا نقصان کرے گا۔ شیطان لوگوں کے ساتھ وعدے کرتا ہے لیکن وہ جھوٹے ہوتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں امیدیں ڈالتا ہے لیکن وہ پوری نہیں ہوتی، اور جس طرح کی باتیں شیطان لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے وہ سب دھوکہ ہوتا ہے، انجام کے لحاظ سے وہ بڑے نقصان والے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو شیطان کے ان ہتھ کنڈوں سے اور ان کے اس طرح کے دھوکوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، ورنہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جہاں سے پھر بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ اللہ رسول کی باتوں پر ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 123 کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ کچھ یہودی اور مسلمان مل گئے تو باہمی طور پر فخر کرنے لگے۔ یہودیوں نے کہا کہ ہمارا دین تمہارے دین سے پہلے آیا تو ہمارا دین افضل ہے اور ہم بہترین امت ہے، اور ہمارے نبی کے پاس اتنے معجزے آئے، اور ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے ہیں، اور ہم اللہ کے بڑے محبوب قوم ہیں۔ اور مسلمانوں نے جواب میں کہا کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، اور ہمارے نبی نے تمہارے سارے شریعتوں کو منسوخ کیا، اور ہمارے کتاب نے ساری کتابوں کو منسوخ کیا، اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور فرمایا کہ اس طرح کی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، اصل چیز عمل ہے۔ جو بھی اچھا عمل کرے گا اسے اس کا اجر ملے گا، جو برا عمل کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی۔ لہذا ایمان اور اعمال کی فکر کرنا چاہیے، اپنے نسب حسب پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آیت نمبر 123 میں یہ بیان کیا گیا۔ اسی میں فرمایا کہ جو بھی برا عمل کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کو ایسے لگا کہ جیسے ان کی کمر ٹوٹ گئی، یعنی ان پر یہ بہت بھاری گزرا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر برے عمل کی سزا جہنم ہی ہو۔ فرمایا دنیا میں جو تم پر بیماری آتی ہے، تکلیف آتی ہے، مشقتیں آتی ہے، تھکاوٹ آتی ہے، یہاں تک کہ کسی کے پاؤں میں اگر کانٹا چبھتا ہے، یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے کہ اگر ایک انسان اپنے جیب میں کوئی چیز رکھتا ہے اور پھر وہ اس کو ڈھونڈتا ہے اور وہ دوسرے جیب میں اس کو مل جاتا ہے، تو اتنی سی مشقت پر بھی یہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور اس پر اسے ثواب ملتا ہے۔ آگے آیت نمبر 124 میں ہے کہ جو بھی اچھا عمل کرے گا، نیک عمل کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بشرطیہ کہ اس کے دل میں ایمان ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیر مسلم اور غیر مومن کتنے بھی اچھے کام کرے، آخرت میں اس کو اجر نہیں ملے گا۔ ہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دے گا، اور دنیا میں ہی ان کا حساب کتاب پورا ہو جائے گا، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ لیکن جو مومن ہے اور نیک اعمال کرتے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے ان کو جنت میں داخل کرے گا، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا کہ ان کے کسی بھی نیک عمل کو اللہ ضائع کرے اور اس پر اجر نہ دے، ایسا نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 125 میں ہے کہ نیک عمل کے لیے 3 چیزیں ضروری ہے، کہ ایک یہ کہ ایک انسان جو عمل کرتا ہے وہ انسان اللہ کا تابعدار ہے پوری طرح۔
دوسرا یہ کہ اس کے دل میں اخلاص ہے، اور تیسرا یہ کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے ملت کا پیروکار ہے، یعنی جو بھی عمل کرتا ہے اللہ کا حکم سمجھ کر کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ کرتا ہے اور سنت طریقے کے مطابق کرتا ہے، تو یہی سچا دین ہے، یہی سچا راستہ ہے اور یہی نیک عمل ہے۔ اور آخری آیت میں فرمایا کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ کا ہے اور اللہ ساری چیزوں کو گھیرنے والا ہے۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے، امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔